اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں، اور صرف جنت کی بشارت نہیں، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیاں آپ نے ملا کر کے بتائی اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ مبشر بنا کر کے محمد رسول اللہ دنیا کے اندر آئے اور آپ نے بشارت دی اور الگ الگ لوگوں کو بشارت دی۔ آپ نے اس کو بھی بشارت دی، آپ نے ان لوگوں کو بھی بشارت دی جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو۔ حافظ قرآن کو بھی محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور آپ نے کہیں یہ بھی فرمایا جس کا بیٹا حافظ ہو، کل قیامت کے دن اس کے باپ کو بہت بڑا تاج پہنایا جائے گا، بہت بڑا تاج اس کو دیا جائے گا، عزت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو عزت دی جائے گی اور اس کو بھی جنت کی بشارت سنائی۔ جس کا بیٹا، جس کی بیٹیاں حافظ قرآن ہو، میرے بھائیوں ہماری اولادیں ہیں، 2-4 لڑکے اللہ نے دیے ہیں، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن نہیں بنا رہے، عالم نہیں بنا رہے، دنیا کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور ان کو دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، یہ ہمارا بیٹا مدرسہ میں پڑھے گا، حافظ قرآن بنے گا، عالم بنے گا تو کیا کرے گا، کہاں سے اس کو روزی روٹی ملے گی؟ میرے بھائیوں تم نے رزاق کو بھول گئے اور تم رزق کے چکر میں اللہ ہی کے اوپر تمہارا توکل ختم ہو چکا ہے۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اگر تم نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا مالک ہے، روزی روٹی دینے والا وہی اللہ ہے، وہی اللہ عزت و ذلت کا بھی مالک ہے۔ اگر اللہ نے تو 3 بیٹا تمہیں دیا ہے تو ایک بیٹا کو حافظ ضرور بناؤ۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ کہیں فرمایا یہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور جو لوگ قرآن پڑھے گا یہی قرآن قیامت کے دن اس کے لیے شافی بن کر کے آئے گا، یہی قرآن اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن سے تعلق جوڑتے اور قرآن سنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی، جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آج ہم قرآن سے کتنا دور ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن ہم نے کھول لیا، ہم نے اپنے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیا اور ہر ہفتہ قرآن لگا کر کے سن رہے ہیں، اور جیسے رمضان ختم بھوجپوری گانا گانا سن رہے ہیں۔ قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے محمد رسول اللہ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا، وہ نذیر اور اللہ کے نبی کو ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی آپ لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتا دو، جہنم کی آگ کے بارے میں بتا دو، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا دو۔ تو کہ نبی آپ نے جنت بھی دیکھی ہے، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، آپ نے جہنم کی ہولناکیوں کو آپ نے دیکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں بہت جلدی بڑھاپا آ گیا، اے اللہ کے رسول کارن کیا ریزن کیا ہے جلدی آپ بڑھاپے کیسے ہو گئے، آپ کی چہرے پہ یہ بڑھاپا کیسے طاری ہو گیا؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں اے میرے صحابہ مجھے جہنم کی ہولناکیوں نے بوڑھا کر دیا ہے، جب میں جہنم کے تعلق سے پڑھتا ہوں تو میں بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہوں، میرے چہرے سے رونق گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ صحابہ کا حال تو یہ تھا جب جہنم کے بارے میں پڑھتے تھے تو بیمار پڑ جایا کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا ہوا، کہا کرتے تھے میں نے فنا آیت میں نے پڑھی قرآن کی اور وہاں پہ جہنم کا تذکرہ آیا اور جہنم کو یاد کر کے میں بیمار پڑ گیا، جہنم کو یاد کر کے میں بیمار ہو گیا، میری طاقت ختم ہو گئی، جہنم کو یاد کر کے میں دنیا کو بھول بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ گیا۔ بعض کی
کی حالت تو ایسی تھی جہنم کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کی زندگی دیکھو, حضرت عمر فاروق اسی جہنم کو یاد کر کے اس طریقے سے رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے. اتنا زیادہ جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تو ہمارے فاروق. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے جہنم سے ڈرایا ہے اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے. قرآن تو اتنا کہتا ہے جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے اور جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جہنمی پانی کے لیے ترسیں گے, پانی کے لیے تڑپیں گے, اور جہنمی جنتیوں سے کہیں گے جنت کے اندر جو ان کے بھائی, ان کے بہن, ان کے بیویوں, ان کے بچے, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست جو پہنچے ہوئے ہوں گے ان سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. اے جنتیوں, جہنمی کہیں گے اے جنتیوں تم پانی پی رہے ہو, تم جنت میں کھانا کھا رہے ہو, اے جنتیوں ہمیں بھی پانی دے دو. أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. اے جنتیوں ہمیں بھی تو پانی پلا دو. ہم پیاسے, ہم نے 40 سال سے ہم نے پانی نہیں پیا ہے, 40 سال سے ہم پانی پانی مانگ رہے ہیں, لوگ ہمیں پانی نہیں دے رہے. یہ جہنم کا دروازہ بہت ہی ڈینجر ہے. ارے دنیا میں تو علماء ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایسے ایسے ہوں گے. آج ہم نے جہنم کے دروازے کو دیکھ لیا ہے. جہنم کا دروازہ پانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تم تو میرے دوست تھے دنیا میں, میرے رشتہ دار تھے دنیا میں, میرے فرینڈ تھے تو دنیا میں. ارے آج تو تم جنت میں چلے گئے. او جنتیو ہمیں جنت کا پانی پلا دو, ہم پیاسے ہیں, ہمارا گلا سوکھ گیا ہے, ہم تڑپ رہے, ہم بلک رہے, ہمیں پانی دے دو. موت بھی نہیں آ رہی ہے. اے جنتیو ہمیں پانی پلا دو. جنتی جواب دیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہے, جہنمیوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. تمہیں جنت کا پانی مل نہیں سکتا ہے کیونکہ تم نے دنیا میں اپنے دل کی باتیں مانی, تم نے اپنے من کی باتیں مانی, تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی. اب تمہیں جنت کا کچھ بھی چیز تمہیں نہیں ملے گا. تیرے اوپر پانی حرام, تیرے اوپر جنت کا کھانا حرام, تو تڑپتا رہے, بلکتا رہے. یہ جہنم کا منظر جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا گیا. وہ نذیرہ آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا, ڈرانے والا. آپ نے ڈرایا لوگوں کو, آپ نے نوجوانوں کو بھی ڈرایا, آپ نے لڑکیوں کو, عورتوں کو آپ نے جہنم سے ڈرایا. اور وہیں آپ نے فرمایا رائے تو النار. اے عورتوں, اے عورتوں میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دکھلایا ہے. میں نے جہنم کو دیکھا, رائے تو النار. جب میری نظر جہنم کے اوپر پڑی میں نے جہنم کو دیکھا. اس جہنم کے اندر میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ چل رہی ہیں, جہنم کے اندر عورتیں ہیں, چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, اور جہنم کے اندر تڑپ رہی ہیں, جہنم کے اندر چیخیں مار رہی ہیں. ایک عورت اٹھی, ایک خاتون اٹھی اور اٹھنے کے بعد محمد رسول اللہ سے سوال کر بیٹھتی ہے, اے اللہ کے رسول ریزن تو بتائیے, کارن بتائیے. اے اللہ کے نبی ہمارے اندر کیا کمی ہے, ہم عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گے, ہم جہنم کے اندر کیوں جائیں گے. محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا آپ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ عورتیں اس وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گی تکثرن اللات وتکفرن العشیر, یہ لان کام زیادہ کیا کرتی ہیں, یہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کیا کرتی ہیں, یہ شرک زیادہ کیا کرتی ہیں. عورتیں زیادہ تر اپنے شوہروں کی, اپنے ذمہ داریوں کی نافرمانیاں کیا کرتی ہیں, لان تان بہت ہی زیادہ کرتی ہیں, بہت زیادہ لان تان. شوہر کی نافرمانی یہ نہیں ہے میرے بھائیو, ذمہ دار کی نافرمانی کر رہی ہے. بہت ساری لڑکیوں کو دیکھیے, بہت ساری عورتوں کو دیکھیے, اپنے شوہروں کے سامنے تو سجے گی نہیں, سبرے گی نہیں, خوبصورت تو نہیں بنے گی, لیکن جب اسے بازار میں جانا ہو, جب اسے جلسوں میں جانا ہو تو بہت سارا میک اپ کر کے جلسوں میں پہنچیں گی, بہت سارا
اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے بازاروں میں جائے گی. شوہروں کی نافرمانیاں نہیں ہے تو اور کیا کیا ہے؟ شوہروں کو خوش کرو. لیکن میرے بھائیوں شوہروں کو نہیں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں خوشبو لگا کر کے آج کل کی لڑکیاں راستوں میں چلا کرتی ہیں اور ایسے ایسے کپڑے پہنا کرتی ہیں کہ جو چیز دکھنے نہیں چاہیے وہ ساری چیزیں نظر آتی ہے. محمد رسول اللہ نے ایسی لڑکیوں کو جہنم کی وعید سنائی. جہنم کے بارے میں آپ نے بتایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. ایسی عورتیں دنیا میں ضرور آئیں گی کپڑا تو پہنے گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہوئی نظر آئیں گی. عاریات ممیلات ایسی عورتیں آئیں گی جو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے سب کچھ کریں گی. میک اپ کریں گی, خوشبو لگائیں گی, چوڑیاں پہنیں گی, پازے پہنیں گی, سب کچھ کریں گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ لڑکا میرے طرف مائل ہو جائے, لڑکا میرا دیوانہ ہو جائے, مجھ کو پانے کی کوشش کرنے لگے. ان میک اپ اسی وجہ سے کرے گی تاکہ لوگ لڑکے ان کے لیے ان کے پیچھا کریں اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ نے فرمایا سنو یہ لڑکیاں جہنمی ہے, یہ جنت میں جا نہیں سکتی ہے. لا يدخل الجنہ, یہ لڑکیاں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے کی کتنی بھی لڑکیاں دنیا میں لا يدخل الجنہ, خوشبو لگانے والیوں, چوڑیاں پہن کر کے بازاروں میں رات میں گھومنے والیوں اور الگ الگ اپنے جسم کے اندر پرفیوم لگا کر کے لڑکوں کو دیوانہ بنانے والیوں, سنو محمد رسول اللہ کہہ رہے لا يدخل الجنہ. ایسی عورتیں جنت کے اندر جائیں گی یہ نہیں بلکہ جہنم کے اندر داخل ہوگی. ولا یجدن ریحا, جنت میں جانے کی دور کی بات ہے یہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. غور کیا آپ نے ایسی عورتوں کو بھی جہنم کی وعید سنائی اور جہنم کے بارے میں بتایا. اس وجہ سے آپ نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو, اللہ کا راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اور اللہ سے معافی مانگو, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو, معافی مانگو. یہ جناب محمد رسول اللہ نے باقاعدہ عورتوں کے درمیان میں اعلان بتایا, سمجھایا. آپ نذیر بنا کر کے بھیجے گئے, آپ نذیر ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. آپ نے جہنم سے ایسے ایسے لوگوں کو ڈرایا, ہاں آپ نے ایسے لوگوں کو بھی ڈرایا, آپ نے ایسے لوگوں کو بھی ڈرایا جو لوگ دنیا میں رہ کر کے ظلم کرتے, جو لوگ دنیا میں رہ کر کے اپنے سے چھوٹوں کے پر ظلم کرتے. مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو, یہ ظلم کرنا پاپ ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالمون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. ظلم کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے. آج مسلمان بھی ظلم کرتا ہے. میرے بھائیوں انسان کے ساتھ چھوڑو, اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے. انسان چھوڑیے, بہت سے لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. مسلم ہو یا غیر مسلم یہ ظلم کرنا بہت بڑا پاپ ہے. ظلم نہیں کرنا چاہیے, کسی کو ستانا نہیں چاہیے, تکلیف نہیں دینا چاہیے. ظلم کرنا بہت ہی بڑا پاپ ہے. یہاں تک کہ ایک جانور کے اوپر بھی کوئی ظلم کرتا ہے یہ بھی بڑا پاپ بتایا گیا ہے. آپ نے فرمایا پچھلے زمانے میں کہا اور ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا نہیں دیا, اس کو پانی نہیں دیا, اس کو کھلایا پلایا نہیں, بلکہ وہ بلی اسی گھر کے اندر بندھی رہی, تڑپتی رہی, بلکتی رہی. آخرکار وہ بلی مر گئی. محمد رسول اللہ کہتے ہیں عورت اس بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اور اس کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے داخل النار, وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, جب ایک بلی کو آدمی بلی کے اوپر ظلم کرے تو جہنم کے اندر جا سکتا
کرتا ہے تو ایک انسان انسان کے اوپر ظلم کرتا ہو اور ظلم کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ غور کرو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے کہ ایک جانور کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو جہنم، ایک انسان کے ساتھ ظلم کرے اور اپنے آپ کو سوچے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ یہ ظلم نہیں ہے آج کے دور میں، جہیز غریبوں سے دیا جا رہا ہے، غریبوں کے پر یہ ظلم نہیں ہے۔ جن کی 5-5 6 بیٹیاں ہو ان سے پوچھو، ان سے 2-2 لاکھ کا ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ ان سے پوچھو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، کیا ان کے دل میں کس طریقے خیالات آتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرنے میں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ ظالم ہسبینڈ، یہ ظالم ہسبینڈ کا باپ، شوہر کا باپ میرے بھائیوں ایک سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، پھر یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اتنے باراتی جائیں گے اور اس کوالٹی کا کھانا چاہیے، یہ نہیں چلے گا مٹن چلے گا، یہ پانی نہیں چلے گا بسلری کا پانی چلے گا، یہ آئٹم چلے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور نے کیا ہے میرے بھائیوں، ایسے ظالم جنت کے اندر نہیں جائیں گے، ایسے ظالم جہنم کے اندر جائیں گے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ غور کرو، آج اپنے سامنے سماج کو دیکھو، اپنے سوسائٹی کو دیکھو، اپنے سماج کے اندر کتنے ظالم ایسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ظالم پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ ظلم کرو گے اور اپنے آپ کو سوچو گے جنت میں جاؤں گا، ظالم مت بنو۔ ظالم ظلم کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اتقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء، ایسے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تیرے گھر والے نے کیا دیا، تیرے گھر والے کے پاس کیا ہے، تیرے گھر والے نے کچھ نہیں دیا۔ اپنے بیویوں کے اوپر ٹارچر کرنے والوں، اپنے بیویوں کو سزانے والوں، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بیویوں کو گالی دینے والوں، ظالم ہو ظالم۔ محمد رسول اللہ کی ہسٹری اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی گالی نہیں دی، آپ نے کبھی اپنے بیویوں کو مارا نہیں، کبھی آپ نے اپنے بیویوں کو ستایا نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو اس لڑکی کے باپ کے پر کیا گزر رہا ہوگا جس باپ نے اپنے بیٹی کو پیار سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑی پیار سے اس کو پالا اور پوسا، اور آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کو دے دیا، اب اس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو۔ یہی ستانے کی وجہ سے ہماری بہت ساری مسلم لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہے، ہماری بہت ساری مسلم بہنیں غلط راستوں کو اپنا رہی ہے، تیرے ظلم کی وجہ سے، تیری اسی ظلم کی وجہ سے ہماری مسلم لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں ظالم نہ بنو، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب ظالم نہیں ہے، اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے والوں کو اللہ معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ نذیرہ، آپ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے، ڈرایا جہنم سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، باقاعدہ آپ نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں جہنم سے بچو، اے لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ آج جہنم کے اوپر تقریریں کرو اور جہنم کے بارے میں بولو تو لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج جو کر رہا کل بھی وہی کرے گا، کل جو کر رہا پرسوں بھی وہی کرے گا۔ میرے بھائیوں جہنم کو اگر سنتا ہے
تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہنم کو یاد کرنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلیاں جایا کرتی تھی، اور جہنم کی آیتیں جب آج بھی خانہ کعبہ کے اندر، مکہ المکرمہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر جب امام حرم جب جہنم کی آیتیں آج بھی پڑھتے ہیں تو امام حرم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور امام حرم کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس آیت کی آگے پڑھ نہیں پاتے، جب جہنم کی آیتیں ان کے یہاں سے گزرا کرتی ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں جہنم کے تعلق سے اتنا کچھ سننے کے باوجود یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ جوا، یہ شراب نہیں چھوڑیں گے، ان کو جہنم سے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو یا تو خوبصورت بنا لو آنے والی زندگی کو، اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور زندگی میں بہت سنبھل کر کے اپنے قدم کو رکھو۔ اتقوا النار ولو بشق التمر، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کھجور اگر اللہ کے راہ میں دے کر کے جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو، ضرور بچو، اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ جہنم کی بھیانک مناظر اتنے ڈینجر ہیں، اور جہنم کی ہولناک ہے، اتنا خطرناک ہے۔ فرمایا اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو جسی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جہنم کا چنگار، جہنم کی چنگاری، ہاں جہنم کی چنگاری ایک ایک محل کے برابر ہے۔ چنگاری جب محلات جیسے ہوں گے تو میرے بھائیوں جہنم کی آگ کتنے خطرناک ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی دعا سکھایا کرتے تھے، اور میرے صحابیوں تم زیادہ کرو سے جہنم کے تعلق سے دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے بچا، عذاب علیم سے بچا، عذاب علیم سے بچا۔ اور مراری کے لوگوں سنو، ذرا غور سے سنو، جب جہنمی لوگ جہنم کے قریب پہنچیں گے، جہنمی لوگ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنمیوں سے کہا جائے گا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں ذرا یہ بتاؤ کیا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیا تمہارے پاس کوئی جہنم کے بارے میں بتانے والا نہیں آیا تھا جس نے تمہیں جہنم کے ہولناکیوں کو تیرے سامنے ذکر کیا ہو؟ کیا تیری زندگی میں کوئی ایسا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ ارے تم دنیا کی زندگی تم نے پائی اور جہنم سے تم بچ نہ سکے۔ میرے بھائیوں تم تو بہت بڑے جاہل ہو، تم تو بڑے بیوقوف ہو، تم تو بہت بڑے نادان ہو، تم نے دنیا کی چند سالہ زندگی کی ٹرائی کرنے کی اور اس جہنم سے تم نے بچنے کی کوشش نہ کی۔ انسان اس وقت چیخ کر کے کہے گا آلو بلا، ہاں ہماری بات ڈرانے والا آیا، ہمارے پاس سمجھانے والا آیا، جہنم کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ محمد رسول اللہ بھی آئے تھے، اور محمد کی بات نبی کے بعد بہت سے علماء دنیا کے اندر آئے، اور انہیں میں سے اور بھی بہت سے عالم تھے، ابو کلام سلفی بھی ہمارے درمیان آیا، اور ان کو جہنم کے بارے میں ہم سے خطاب کیا اور جہنم کے بارے میں بتایا۔ قالوا لو نسمع لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ ہم نے ایک کان سے سنا، انجوائے کے طور پر ہم نے سنا، تقریریں تو اچھی ہوئی، بڑا اچھا خطاب کیا، شیخ ثناء اللہ مدنی نے بھی اچھا خطاب کیا، ہاں ابو کلام سلفی کی بھی تقریریں ہوئی، بہت اچھا خطاب کیا، کاش کہ ہم عقل رکھتے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہوتا، ہم جو جوا سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم زناکاریوں سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم شرابیوں سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم گناہ سے توبہ کر لیے ہوتے، ہم حرام چیزوں سے توبہ کر لیے ہوتے، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ ہاں لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ وہ لوگ خود اعتراف اپنے
गुनाहों को करेंगे, हमने गुनाह किया, हमने शराबें पी, हमने शराब पी, हमने जुआ खेला, हमने जुल्म किया, हमने ये सारा काम किया, काश हम ये काम न करते तो आज जहन्नमियों में न होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह डराने वाले बना करके भेजे गए, आपने जहन्नम से डराया लोगों को, और वाकई जहन्नम से लोग डरे, जहन्नम से बचने की कोशिश की। आपने जब शराब के बारे में बताया ये हराम है, मेरे भाइयों शराब के बगैर जिनकी जिंदगियां नहीं कटती थी उन्होंने शराब को छोड़ा, शराब से तौबा की। जिनकी जिंदगियां लड़कियों के बगैर नहीं कटती थी, हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ रातें गुजरा करती थी, आपने इसको हराम करार दिया। और आपने बताया कि बगैर ने कहा कि किसी लड़की से मिलना ये हराम है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी ने ये खिताब किया, सहाबा कराम ने इससे भी तौबा कर लिया, ज़िना से भी तौबा किया। अगर किसी से गलती हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी के पास आकर के कहता है, ताहिरुनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल मुझसे पाप हो गया है, अल्लाह के रसूल मुझे इन पाप से, अल्लाह के रसूल मुझे बचा लीजिए, मुझे साफ कीजिए। अल्लाह के नबी मैंने गलती कर मैंने गलती कर ली है, मुझसे गुनाह हो गया है, अल्लाह के रसूल मैंने ज़िना कर लिया है, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दिया जाए। सहाबा नबी के पास आकर के अपने गुनाहों के बारे में इतराफ किया करते थे। आज गुनाह करने के बाद प्रचार करते हैं, मेरी इतनी तेरी कितनी, मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, वो जो बगल वाली जलसे में आई है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बताओ तुम अपनी गर्लफ्रेंड, आज एक नौजवान दूसरे नौजवान को अपनी गर्लफ्रेंड की शक्लें दिखा रहा है, आज बाकायदा कह रहा है, और रात में गलत काम करने वाला सुबह के वक्त बाकायदा प्रचार भी करता है कि मैंने फला काम किया, मैंने फला काम किया, मैं फला लड़की से मिला, फला के साथ एंजॉय किया, फला के साथ मैंने मस्ती किया। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, आपने कभी फरमाया था मेरी उम्मत में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफी नहीं देगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा जो गलतियां करते, गलतियों को प्रचार करता हो, ज़िना करने वाला ये कहता हो ये मेरी वाली, वो मेरी वाली, वो मेरी वाली, बता तेरी वाली कौन। आज ऐसे ऐसे लोग हैं और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के ताल्लुक से प्रचार किया करती है, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा, बता तेरा कौन। आज समाज के अंदर गलतियां करने वाला भी अल्लाह से नहीं डर रहा है, गलतियां करने वाली भी अल्लाह से नहीं डर रही है। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को जहन्नम से डराया और सहाबा जहन्नम से डरा करते थे। हमारे फारूक कहा करते थे, इतनी दुआएं मांगा करते थे, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ऐ अल्लाह तेरा अज़ाब चिढ़ने वाला है, उस अज़ाब से तू हमें बचा ले। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात है, अल्लाह के नबी को शाहिद बना करके भेजा गया, मुबश्शिर बना करके भेजा गया और नज़ीर बना करके भेजा गया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई गवाही दी, अल्लाह के नबी ने वाकई लोगों को बशारत दी, आपने लोगों को शक्र से डराया। ये सारी बातें अल्लाह ने अपनी जिंदगी में की और इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन मेरे भाइयों 1.5 पौने 2 घंटे की ये तकरीर जो मैंने आपके सामने मैंने पेश की है, और आप जान रहे हैं 4 बजने वाला है, बहुत रातें हो चुकी है, पब्लिक भी धीरे 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 नींद के आगोश में है। रात तकरीर की जाए तो इसके ऊपर खत्म नहीं होगा, अभी बहुत से जलसे भी बाकी है, अभी वहां भी मुझे शिरकत करनी है, इस वजह से एक ही दिन में सब कुछ बता दिया जाए या अपनी एनर्जी खत्म कर ली जाए तो मेरे भाइयों ये बेवकूफी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे रब्बुल आलमीन जो बातें आज के जलसे से बताई